आज हम बात करेंगे ज़कात के हवाले से जो चल रहा है। कल भी हमने इसी मौजू पर बात की, ज़कात के मसाइल के हवाले से। तो कल के मौजू में बात थी सोने चांदी और रुपयों की वजह। अब है जानवरों की ज़कात। जी, जानवरों पर भी ज़कात होती है। ऊंट, बकरियां, गायें, भैंस, इन पर भी एक ज़कात का कानून लागू है। मगर आप शुरू में दो तीन बातें तवज्जो से सुन लें। एक तो ये कि जानवर वो उन पर जो साल भर आपके पास मौजूद रहें, या और साल का अक्सर हिस्सा वो चर कर, यानी बाहर जंगल में चर के गुजर औकात होता हो, साल का अक्सर हिस्सा यानी 6 महीने से ज्यादा कह लें, 6 माह से जायद अरसा उनको यानी कह लें कीमत का चारा, महंगा चारा नहीं डाला जाता, कीमतन पानी नहीं पिलाया जाता, बल्कि वो जंगल में चर के गुजारा करते हैं। तो ऐसे जानवर अगर साल भर आपके पास हों तो उन पर ज़कात है। ये उनकी है जो आपने रखे हुए हैं। और अगर जानवर आपके पास, आप उस जानवरों की तिजारत करते हैं, यानी खरीदो फरोख्त, लिया बेच दिया, लिया बेच दिया, तो ऐसे जानवरों की कीमत पर ज़कात होगी। वो कीमत पर होगी अगर बगर्ज़े तिजारत है। ये याद कर लें। यानी एक आदमी जो व्यापार करता है जानवरों का, वो खरीदता है और फिर बेच देता है, फिर खरीदता है फिर बेच देता है, उस पर कानून लागू होगा तिजारत का। तिजारत के हिसाब से उस पर ज़कात लागू होगी। लेकिन कुछ लोगों ने कोई यह तरीका नहीं है, रखे हुए हैं। अब जो ही 1 साल मुकम्मल होगा तो जानवरों पर ज़कात लागू होगी। ये एक बुनियादी मैंने उसूल बता दिया है। अब मैं कम से कम तादाद आपके सामने पेश करूंगा। कम अज कम 5 ऊंट अगर इंसान के पास हो, कितने ऊंट? कम अज कम 5 ऊंट, तो उन पर ज़कात स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह कम से कम 30 गायें, 30 में से 29 भी होंगी तो ज़कात नहीं। गाय या भैंस, इसी तरह कम से कम 40 बकरियां, भेड़, बकरियां, दुम्बे, इसमें सभी शामिल है। कम से कम 40 बकरियों पर ज़कात देना पड़ेगी, बशर्ते के साल का अक्सर हिस्सा जंगल में मुफ्त चरते हुए, और उन्हें रखने का मकसद दूध हासिल करना, इनकी नस्ल बढ़ाना हो। यानी साल का अक्सर हिस्सा जंगल में चर के गुजारा करें, और मकसद क्या है? अभी दूध पीना है और नस्ल बढ़ती रहे, बस ठीक है। और तिजारत के लिए खरीदे गए तमाम जानवरों पर ज़कात माले तिजारत के हिसाब से, उनकी कीमत के लिहाज से दी जाएगी। अगर कोई जानवर कीमती चारा खाता है, उन पर ज़कात लाजिम नहीं है। जो जानवर सवारी या बोझ लादने के लिए रखे हुए हैं, इस्तेमाल के लिए आप सवारी करते हैं, बोझ लादते हैं, नकलो हमल के लिए इस्तेमाल है करते हैं, तो उन जानवरों पर भी ज़कात लागू नहीं है। जानवरों को आप खरीद कर चारा डालते हैं, पूरा साल खरीद कर चारा डालते हैं, खरीद कर उनको पानी पिलाते हैं, अब उन पे ज़कात नहीं है। अब एक मसला और है, कुछ लोग यानी कि वो रखते हैं और उनका दूध बेचते हैं, वो तिजारत करते हैं उनके दूध की। अब उलमा ने लिखा है
کہ ان پر تو نہیں، ان کو تو کوئی قیمتاً ہر چیز ڈالی جا رہی ہے، لیکن وہ بطور ذرائع آمدن کے رکھے ہوئے ہیں، ان سے آمدن کمائی جاتی ہے، تو پھر اس آمدن کے حساب سے اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ وہ جو دودھ بیچتے ہیں، کچھ ان پہ خرچ ہوتا ہے، کچھ وہ بچتا ہے، اب وہ جو قیمت ہے اس کا اعتبار الگ سے ہوگا، ورنہ جو جانور سال بھر کھائیں قیمتی چارہ، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب انہیں بحرین کی طرف بھیجا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، کہ جا کے زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ بحرین والوں سے، تو میں نے پوچھا کہ کس حساب سے زکوٰۃ لوں؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے مجھے تحریر لکھ کر دی۔ وہ تحریر کیا تھی وہ میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یہ ابو داؤد شریف اور بخاری شریف کے اندر بھی ہے، 1454 نمبر حدیث۔ یعنی فرمایا کہ 24 اونٹ اور اس سے کم ہوں تو ان میں سے ہر 5 پر ایک بکری دینا لازم ہے۔ یعنی 24 اونٹ ہیں یا اس سے کم ہیں تو پھر ہر 5 اونٹ پر ایک بکری، یعنی کم از کم جو 5 اونٹ میں نے شروع میں کہا، ہر 5 اونٹ پر ایک بکری زکوٰۃ ہے یا اس کی قیمت۔ جب اونٹ ہو جائے 25، 24 سے بڑھ جائیں، 25 سے لے کر 35 اونٹوں تک، 25 سے لے کر 35 اونٹوں تک ہو تو ان پر اونٹ کی 1 سالہ بچی ہے، یعنی 1 سالہ اونٹنی کہہ لیں۔ 25 سے 35 تک ہو تو ان تمام پر 1 سال کی اونٹ کی بچی، اور جب 36 سے 45 ہو جائیں، 36 سے 45 تو اونٹ کا 2 سالہ بچہ دیا جائے گا، اور 46 سے 60 ہو جائیں تو ان پر 3 سالہ اونٹنی، جفت اونٹنی 3 سال کی وہ دی جائے گی، اور 61 سے 75 تو 4 سال کی اونٹنی دی جائے گی، اور جب 76 سے 90 ہو جائیں تو 2 سال کے 2 بچے، یعنی جب 90 اونٹ ہو جائیں اونٹنی اونٹ ملا کے تو پھر 2 سال کے 2 بچے، اور جب 120 تک پہنچ جائیں پھر 3 سال کی 2 اونٹنیاں دی جائیں گی، یعنی کم از کم 5، اور پھر جیسے جیسے تعداد بڑھتی جائے گی، اور جب 120 سے بڑھ جائیں اونٹ، پھر ہر 40 کے بعد 2 سال کی مادہ اونٹنی دی جائے گی، ہر 40 پر۔ جب اونٹ آپ کے پاس 120 ہو جائیں تو پھر آپ دیں گے ہر 40 کے بعد 2 سال کی مادہ، اور ہر 50 پر 3 سال کی مادہ۔ اور اسی طرح بکریوں کی زکوٰۃ کے معاملے میں بھی ہے کہ جو بکریاں جنگل میں چرتی ہیں، 40 سے 120 تک ایک بکری، 40 سے 120 تک، اور 200 تک 2 بکریاں، اور جب بکریاں ہو جائیں 300 تک پھر 3، اور 300 سے زیادہ ہو جائیں بکریاں پھر ہر 100 بکری پر ایک بکری، ہر 100 بکری پر ایک بکری، اور کسی آدمی کی چرنے والی بکریاں 40 سے ایک بھی کم ہو تو زکوٰۃ نہیں، یعنی یہ 40 کم از کم ہے جی، اور پھر اوپر جیسے جیسے بڑھتا جائے گا اس حساب سے زکوٰۃ بھی بڑھتی جائے گی۔ اسی طرح گائیں اور بچڑا، بھینس، یہ 30 ہو جائیں، کیا ہو جائیں؟
30 پر 1 سال کا بچڑا ہے، 30 پر 1 سال، اور جب تعداد ہو جائے 40، پھر ہر 40 پر 2 سال کا بچڑا ہے، ہر 40 یعنی گائیں بھینس جو بھی اس زمرے میں، ہر 40 پر 2 سال کا، اس سے کم زکوٰۃ نہیں ہے، وہ صدقہ ہو سکتا ہے۔ زکوٰۃ کا صحیح طریقہ جانوروں کا، یعنی بکریاں، اونٹ، گائیں، بھینس، ان کی زکوٰۃ کا یہ متعین اور ان پہ سال کا گزرنا شرط ہے، یعنی 40 پورا سال رہی ہوں، اب 6 مہینے تھی یعنی کہ کم تھی، آخر میں آ کے 40 ہوگی، تو اب زکوٰۃ نہیں ہے، اس سے زیادہ وہ کچھ صدقہ دینا چاہے اسلام اجازت دیتا ہے، یہ اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ زیادہ صدقہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم نے اونٹوں اور بکریوں کی، گائے اور بھینس کی زکوٰۃ کی مقدار اور وقت کی حساب سے مسئلے کو بیان کیا ہے۔ مزید کسی کو سمجھ نہ آئے تو وہ اس مسئلے کو دوبارہ پوچھ سکتا ہے۔